حضرت آدم اور اماں حوا کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی مختلف رنگوں اور جگہوں کی مٹی کو جمع کیا۔ اس مٹی سے ایک خاص پیکر بنایا گیا۔ فرشتے حیران تھے، یہ کون سا مخلوق ہے؟ پھر اللہ نے اس پیکر میں اپنی روح پھونکی اور وہ زندہ ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا گیا۔ تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے۔ فرشتے بھی حیران ہوئے کہ اللہ نے آدم کو ایسا علم دیا ہے جو کسی اور کو نہیں۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے فوراً اللہ کے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی تکبر اس کی بربادی کا سبب بنا۔ اللہ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا اور قیامت تک کے لیے لعنتی قرار دے دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں جگہ دی گئی۔ اللہ نے انہیں ہر نعمت عطا کی۔ پھر اللہ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تاکہ وہ آدم کی ہمسفر ہوں۔ دونوں جنت میں خوشی سے رہنے لگے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں ہر چیز سے فائدہ اٹھاؤ مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس نے حسد اور دشمنی کی وجہ سے ان کو بہکانے کی کوشش کی۔ وہ بار بار کہتا، اگر تم یہ پھل کھا لو تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی ملے گی۔ پہلے آدم علیہ السلام اور حوا ہچکچائے مگر پھر دھوکے میں آ گئے۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، ان کے جسم سے جنتی لباس ہٹ گیا۔ وہ شرمندہ اور گھبرا گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب تم سب زمین پر جاؤ گے۔ وہاں تمہاری نسلیں بڑھیں گی۔ تمہیں محنت کرنی ہوگی، بھوک پیاس سہنی ہوگی، لیکن آخرکار تمہیں میری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا رضی اللہ عنہا دنیا میں اتر آئے۔ دونوں الگ الگ جگہوں پر اترے، پھر طواف کعبہ کے مقام پر دوبارہ ملے۔ حضرت آدم اور حوا نے اللہ کے حضور دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ یہی اللہ کی رحمت ہے کہ غلطی کے باوجود جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر پہلا نبی بنایا گیا۔ انہیں کھیتی باڑی، لباس بنانا، رہن سہن کے طریقے سکھائے گئے۔ ان کی اولاد نے زمین پر زندگی شروع کی۔ یہی انسانیت کا آغاز تھا۔ غرور اور تکبر انسان کو برباد کرتا ہے، جیسا کہ ابلیس کے ساتھ ہوا۔ دنیا ایک امتحان ہے، یہاں کامیابی توبہ اور نیک اعمال میں ہے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ وسیع ہے، شرط یہ ہے کہ انسان عاجزی کے ساتھ رجوع کرے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل کامیابی اللہ کی اطاعت اور توبہ میں ہے۔ دنیا ایک عارضی جگہ ہے، اصل مقام وہ ہے جہاں اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ کی جنت عطا کرے گا۔